الدین اویسی۔ بہت شکریہ سر۔ اسپیکر سر، میں یہ وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں۔ کسی ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ سر، یہ وقف ترمیمی بل بھارت کے غیور مسلمانوں کے ایمان پر، عبادت پر ایک حملہ ہے۔ نریندر مودی کی حکومت نے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا، اور یہ جنگ نہ صرف میرے جسم پر ہے، بلکہ میری آزادی پر، میری سماجی اور معاشی مارجنلائزیشن پر ہے، میری شہریت پر ہے، میرے مدرسے، مسجدوں، خانقاہوں کو اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ حکومت سچائی کو نہیں بیان کر رہی ہے کہ یہ ترمیمی بل سے مسلمانوں کا تحفظ، ترقی اور غربت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سر، اگر آپ آئین کے آرٹیکل 14 کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ایکول پروٹیکشن۔ اب آپ دیکھ لیجئے سر کہ ہندو، سکھ اور جین کو اور بودھ کو ان کے انڈومنٹ میں تحفظ ملے گا، کیونکہ ان کا انڈومنٹ بائی یوزر برقرار ہے اور ان کا ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ غیر ہندو یا غیر ان کے مذہب کا آدمی دان بھی دے سکتا ہے ان کے لیے، اور انڈومنٹ بورڈ کا تحفظ بھی ملے گا کیونکہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ کلاز اپلائی نہیں ہوگا، لیمیٹیشن کا قانون اس پر اپلائی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اپوزٹ آپ دیکھ لیجئے، مسلم وقف کو وقف بائی یوزر نکال دیا گیا۔ ایک مسلم وقف کی جائیداد پر قبضہ ہوگا، لیمیٹیشن لگے گا تو جو انکروچر ہے، جو قابض ہے، وہ راتوں رات مالک بن جائے گا، اور ایک غیر مسلم وقف بورڈ کو ایڈمنسٹر کرے گا۔ یہ آرٹیکل 14 کے ایکول پروٹیکشن کا وائلیشن۔ اب آرٹیکل 14 میں سر ایکوالٹی بیفور لا بھی ہے، اور اس کا کیسا وائلیشن ہو رہا ہے کہ کوئی آربیٹری سٹیپ نہیں لے سکتا، اور کوئی بھی افیشل کسی بھی طریقے سے غلط آربیٹری فیصلہ نہیں لگا۔ یہاں پر آپ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو رکھ کر وہ فیصلہ لے گا کہ یہ جائیداد وقف کی ہے، گورنمنٹ کی ہے۔ کیا یہ پرنسپلز آف نیچرل کے خلاف نہیں ہے جس کا تقرر ایگزیکٹو کرتی ہے؟ یہ ہمارے تھیوری آف سپریشن آف پاورز بھارت کے آئین کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے، کیا اس کا وائلیشن نہیں ہے؟ سر، آرٹیکل 25 کا وائلیشن کیسے ہے کہ آپ مسلمانوں سے وقف بائی یوزر چھین رہے ہیں اور پھر آپ کرب کر رہے ہیں وقف الاولاد کو، مگر وہیں پر دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر چلنے کی پوری اجازت ہے۔ لفظ جو آرٹیکل 25 میں استعمال ہوا سر، وہ ایکولی انٹائٹلڈ، یہاں پر مسلمانوں کے ایکولی انٹائٹلڈ نہیں ہو رہا۔ ابھی ہم گृہ منتری کا، وزیر داخلہ کا، یہاں پر ان کا ہم نے تقریر سنی، یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں وزیر داخلہ، شاید وہ کٹ ملا کی زبان نہ کہہ دیں وزیر داخلہ کہنے پر، وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بورڈ اور کونسل جو ہوگا وہ وقف اسلام سے الگ ہے۔ سر، اگر یہ بات سچ ہے آپ کی تو پھر آپ کو یہ قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایک نان اسٹیچوٹری باڈی بنا دیجئے۔ یہ جو قانون بن رہا ہے نا سر، یہ آرٹیکل 26 اس کا سورس ہے، اور آرٹیکل 26 جب اس کا سورس ہے تو آرٹیکل 26 کا ABCD کیا کہتا ہے کہ ریلیجیس ڈینومینیشن کو اپنے مذہب کے افیئرز خود چلانا، موویبل اموویبل پراپرٹی کو لینا اور ایڈمنسٹر کرنا۔ جب ہندو دھرم کو، بودھ دھرم کو، سکھوں کو یہ رائٹ دیا گیا ہے تو آپ کیسے مسلمانوں سے چھین رہے ہیں؟ تو یہ آرٹیکل 26 کا گریو وائلیشن ہے۔ تو سر، اب وقف بائی یوزر کا معاملہ دیکھیں، منسٹر صاحب نے کہا کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے، 17,000 انکروچمنٹ ہوئے ہیں، تو یہی نریندر مودی کی حکومت نے 2014 میں اس وقت کے منتری نے ایک وقف پراپرٹیز ایوکشن آف ان آتھورائزڈ آکوپینٹس بل کو انٹروڈیوس کیا۔ آپ نے وڈرا کر لیا 2024 میں اس کو۔ کیوں وڈرا کیا سر آپ نے؟ جب آپ مان رہے تھے کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے تو آپ نے بل کو وڈرا کر لیا۔ اچھا سر، اب وقف بائی یوزر کو آپ نے نکال دیا، مانے کنڈیشن کیا لگائے کہ اگر اس میں ڈسپیوٹ ہوگا اور گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی۔ سر، ڈسپیوٹ تو ہے، مثال کے طور پر محب اللہ صاحب جس مسجد کے امام ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے سر، 123 پراپرٹیز میں مسجد ہے، ڈسپیوٹ چل رہا ہے،
कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर? अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको। ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, वक्फ दिल्ली वक्फ बोलता हमारी है, तो सर वक्फ बाय यूजर, अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या है सर? अच्छा, ये अमेंडमेंट जब हो जाएगा तो मुझे कहने दीजिए सर, सिर्फ प्राचीन मंदिरों की इबादत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। अब सर आप आ जाइए, अगर डिस्प्यूट मेरा एंशिएंट मॉन्यूमेंट से वक्फ का, एक मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज एएसआई कंट्रोल में है, मैं तो हार ही गया वो, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चढ़ाओ, अगर मेरा गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रहा है मैं तो क्लेम ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप जज बनेंगे, आप ही फैसला करेंगे, और जब तक आप फैसला नहीं करते वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो प्रोविजन डाल दिया आपने। अच्छा, अगर मेरा डिस्प्यूट एनक्रोचर से होगा सर, तो एनक्रोचर में तो आपने तो 107 को डिलीट कर दिया, आप रातों रात खाबिज को, एनक्रोचर को मालिक बना रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए हुकूमत से, एक मुंबई में एक बहुत बड़े दौलतमंद है, खोजा बरादरी का यतीम खाना था, उन्होंने 2004 या 5 में 22 करोड़ में खरीद लिया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में कि आप उनको मालिक बनाना चाहती है लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके, हमको बताइए, हम जानना चाह रहे हैं। और सच्चर कमेटी ने सर 2007 में कहा कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की। आज हम 2025 में आ गए, क्यों आप उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ पड़े हुए? 1976 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी लेटर लिखा, इसको आप दे दीजिए, मगर आप उसको मानने को तैयार नहीं है। तो सर और एक जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट डेवलपमेंट, सर दिस बिल टेक्स एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स, disempowers the waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. सर अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फजल पुकाया केस का जिक्र किया। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन ले, फजल पुकाया का ऑबिटर क्या है? इट इज ऑबिटर, वो रेशो डिसेंडेंटाई नहीं है जो आपने कहा है। अच्छा सर, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा, क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान, शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता, तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया? लक्षद्वीप का एक मुसलमान एमपी है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? सर और एक चीज जो आपको बता रहा हूं सर, अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं, रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे आप? स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान, क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ बाय यूजर को आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लगा, क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप? ये डेमोक्रेसी है। नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है तो वो भी नहीं हटेगा। कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको। अच्छा सर, अब ये जो क्लॉज 11 और क्लॉज 9 आप 16AA से देखिए, where the qualification of the members of the board has been limited only to 3 categories contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. अच्छा सर, CO पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको।
ارے آخر کیوں اتنی نفرت ہے آپ کے لفظ مسلمان سے؟ اچھا پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ بھی آرٹیکل 26 کا وائلیشن ہے. سب جتنے ہندو دھرم کے پراپرٹیز ہیں، سکھ دھرم کے ہیں، بودھ کے ہیں اور آپ کے جین کے، وہاں پر انہی کے مذہب کا آفیسر ہوگا. اور کہاں پر نہیں ہوگا؟ وقف بورڈ میں. وقف بورڈ از اے پیور ریلیجیس انسٹیٹیوشن. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ کر دے رہے ہیں سر. اچھا سر آپ دیکھیے، اب آپ آ جائیے یہ ٹرائبونل پر. مجھے سمجھ میں نہیں آیا سر کہ ہمارے ہوم منسٹر وزیر داخلہ نے کیا کہہ دیا کہ 2013 کا جو قانون ہے وہ نہیں بنتا تو ہم نہیں لے کے آتے. میں بڑی ادب کے ساتھ ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت راجناتھ سنگھ صاحب، اڈوانی صاحب، ہماری لیٹ سشما سوراج، یہ بڑے بڑے نیتا یہاں بیٹھے تھے؟ آپ نے یونینیمس اس قانون کو پاس کروا دیا. کیرتی آزاد تھے اس وقت، اب یہاں بیٹھے ہیں وہ ٹی ایم سی میں. تو کیا آپ غلط تھے یا وہ غلط تھے؟ ہم کو بتا دیجیے. آپ بتا دیجیے، کیونکہ اگر اڈوانی آپ کے لیے بہت بڑا نیتا ہے، میرے لیے نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے آپ نے پدم شری دیا ان کو. محترمہ سشما سوراج کی زبردست تقاریر کا میں قائل ہوں. وہ بیٹھ کر اس 2013 کو یونینیمس پاس کر دیے. مجھے کنفیوژن ہے کہ کیا امت شاہ، نریندر مودی بڑے ہیں یا اڈوانی بڑے ہیں؟ آپ کے لیے آپ طے کر لیجیے. اچھا سر، آپ کے ٹرائبونل سر، ریلوے کلیمنٹس ٹرائبونل، این جی ٹی ٹرائبونل، انکم ٹیکس، ویسے 14-15 ٹرائبونل ہے. ہندو اینڈ کا ٹرائبونل، سب کا اپیل نہیں ہوتی، ریویو ہوتا ہے. گृह منتری سرکار کہہ رہی ہے کہ نہیں روک دیے، روک لگا. کیسے روک لگاتے ہیں؟ ریویو اور اپیل میں تو فرق ہوتا ہے نا سر. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پورے کورٹس میں بیک لاگ ہے اور آپ اپیل کر رہے ہیں. اچھا سر، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج 95 میں سٹنگ ڈسٹرکٹ جج تھا، جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھا سی جی آئی صاحب، اس کو نکال دیے. اچھا سر، ابھی ہمارے منتری صاحب نے کہا ٹرسٹ، سر شری سائی بابا ٹرسٹ 2004، وہ یہ کہتا ہے جو آفیسر اس میں کام کرتا اس کو سائی بابا کا ڈیووٹی ہونے چاہیے اور اس کو ڈکلیریشن لکھ کے دینا پڑے گا. یہاں پر ہو رہا تو یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا سر، آپ پھر دیکھ لیجئے، یہ آپ کا ہو گیا سر. ہاں، اب امت شاہ صاحب نے سیکشن 2A کے بارے میں کہا اور انہیں اس بات کا اقرار کر لیا کہ داؤدی بورہ کے لیے یہ بنایا گیا ہے. مگر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے تو اس پرووائزو میں داؤدی بورہ کا نام ہی نہیں لکھا. آپ نے ان کو بھی تھینک یو کر دیا، ان کا نام کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ اور سر، اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ مسلم سماج میں جو بیکار قسم کے لوگ ہیں ان کو ایک راستہ بنا رہے ہیں، ایگزٹ دکھا رہے ہیں کہ تمہیں وقت سے بچنا ہے تو تمہیں ٹرسٹ بنا لو. یہ کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ کم سے کم ان داؤدی بورہ کو آپ دے دیتے. اچھا سر، کلاس 3V سیکشن 36 کلاس 18 دیکھ لیجئے. Oral وقف، oral appointment has sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral وقف and 1937 Shariat Application Act. سر آپ کلاس 3-9 پر آ جائیے. 5 سال کے لیے مسلمان. میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں سر، داڑھی رکھے تو مسلمان پریکٹسنگ ہے یا کلین شیو آپ کی طرح ہے؟ تو بتائیے ہم کو پریکٹسنگ کیا ہوگا؟ اچھا، کسی کو پکڑ کے ماب لنچ کر دیا اور بولے کہ جے ایس آر کا نعرہ لگایا، اور وہ جے ایس آر کا نعرہ لگایا تو کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. یا پھر دیش کے پردھان منتری نے کہا تھا کپڑے دیکھ کر پہچانو، تو کیا کپڑے دیکھ کر آپ کہہ دیں گے؟ اچھا، اگر کوئی کرسچن ہندو دھرم قبول کرتا ہے تو کیا وہ مندر کو نہیں دے سکتا پراپرٹی؟ پھر بھارت کی سمویدھان میں آرٹیکل 300 کیوں ہے سر؟ رائٹ ٹو ایکوالٹی کیوں ہے؟ فریڈم آف ریلیجن کیوں ہے؟ 5 سال کہاں سے لائیں گے؟ اچھا سر، اور ایک چیز میں آپ کو بول کے ختم کر دوں گا سر. اس بل میں وقف الاولاد کا سر، اس میں آپ دیکھیے کلاس 4(3)(2) The creation of waqf al-awlad shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person. سر، یہ آرٹیکل 25 کا وائلیشن ہے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 37 کا وائلیشن، آرٹیکل 300A کا وائلیشن ہے. اچھا، ہندو دھرم میں سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی کو ایک ہندو، اب اس کے فرض کے 2 بچے ہیں، وہ ایک کو اپنی پوری دولت دے سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ کہے گا نہیں میں گھر کے بچوں کو نہیں دوں گا، محلے کے غریب کو دے دوں گا، وہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہاں پر آپ کو بچوں کی فکر نہیں ہے. جب میں اپنی پراپرٹی کو اللہ کو مالک بنا کر دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے بچوں کی فکر نہیں ہے. اتنی محبت آپ
بلقیس بانو سے دکھا دیتے تو آپ کے لیے دعائیں دیتی آپ کے لیے. تو سر آپ دوسری بات آپ دیکھ لیجئے سر, آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں سر. نہیں خیر میں مکمل کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب بہت ٹائم دے دیے. سر آپ دیکھیے اس میں امت شاہ صاحب بولے کہ اتنی پراپرٹیز کا قبضہ ہوا, چوری ہوئی, یہ ہوا. سر کلاس 2652A سیکشن, اگر کوئی پراپرٹی بیچتا ہے 2 سال کی سزا تھی, آپ نے کیا کر دیا, اس کو 6 مہینے کر دیا. نان بیلیبل تھا, آپ نے بیلیبل کر دیا. سیکشن 40 کی بات کرتے ہیں. سیکشن 40 میں سر ہم کو جو جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کا جو نوٹس دیے, اس میں منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے کہا کہ 30 سال میں 515 کیسز سیکشن 40 کے, اور صرف 8 لوگ کورٹ کو گئے. وقف یوزر کا قانون تلنگانہ آندھرا میں ہے, سیکشن 40 کا قانون تمل ناڈو 63 ہے, آندھرا پردیش میں 43 ہے. اور سر آپ ڈائریکشن دے رہے ہیں. اچھا کلاس 4218B دیکھیے سر, آپ رول بنا رہے ہیں, کوآپریٹو فیڈرلزم کے خلاف ہے, اتنا رول بنا رہے ہیں. اور آخر میں سر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسپیکر صاحب, یہ بل کا مقصد صرف مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے, مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا ان کا مقصد ہے. سر اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو مہاتما گاندھی اس وقت کے وائٹ افریقہ میں سفید فام افریقہ کے قانون کو مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ یہ میرا کانشنس اس کو مانتا نہیں ہے, میں اس قانون کو قبول نہیں کرتا ہوں. تو مہاتما گاندھی نے کیا کیا, انہوں نے اس قانون کو پھاڑ دیا. تو میں گاندھی کی طرح اس قانون کو پھاڑتا ہوں. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سر. اس دیش میں جھگڑے پیدا کرنے کا کام بی جے پی کرنا چاہتی ہے مسجد اور مندر کے نام پر. اسی لیے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں, اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے اپنے 10 امینڈمنٹ دی ہیں, آپ اس کو قبول کریے. سر مجھے بولنے کا موقع دیجیے, اور اس پر ڈویژن کا میں ڈیمانڈ بھی کروں گا. تھینک یو سر.